السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الحج آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 78 کا درس قرآن لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے پہلے میں آپ کو واضح کر دوں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جو خطاب کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے محمد آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، ان سے کہہ دو، ان کو واضح کر دو بات۔ اور دوسرا جو خطاب کیا پرٹیکولر انفرادی جو خطاب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسرا جو خطاب کیا تو ایمان والوں سے، جو ایمان والا ہے اس سے اپروچ ہوا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایمان والوں سے، کیا ایمان والوں، مطلب اجتماعی طور پر جس میں انفرادیت بالکل بھی شامل ہے کہ ایمان والے نے کیا کرنا چاہیے۔ پھر کئی مقامات پر قرآن میں اللہ نے صاف انداز میں بتلا دیا ایمان والوں کو کہ جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو، جو بھی سیکھنا ہے میں نے جو سکھایا ہے، میں نے جو احکامات دیے ہیں اس کے مطابق سیکھو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے، پریکٹیکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس وقت میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، وہ تمہارے سامنے ہے نمونہ ان کی زندگی۔ تو اللہ نے ایمان والے کو ڈائریکٹ اپروچ کیا، کیسی کیسی مشکلات میں، کیسی تقوی گزاری کے ساتھ میں لوگ ایمان میں آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق کا خطاب کیوں دیا گیا انہوں کو؟ صادق، کسی طرح کی کوئی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور انہوں نے یقین کر دیا، کوئی حوالہ، کوئی چوچرا کی بات نہیں۔ یہاں تک کہ جو سفر مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس اقصی کی طرف سفر، کوئی یقین نہ کرے، چاہے نہ کرے یا کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ڈائریکٹ یقین کیا، سیدھی بات، کوئی حوالہ، کچھ یہ معاملہ، یہ معاملہ کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں، لیکن کسی کا بھی نام قرآن میں اللہ نے درج نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ قرآن میں درج کر سکتا تھا کہ فلاں صحابہ دیکھیے کیسی ان کی اسلام کے لیے خدمت ہے، کیسا آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، کیسے آپ کے لیے جان لٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن کسی کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج نہیں کیا۔ سارے نام، ساری ان کی ایکٹیویٹیز جو بھی اسلام کے لیے، ساری ترتیبیں ان کی ہم کو تواریخ میں ملتی، وہ حدیثوں میں ملتی، قرآن میں ان کے نام کے ساتھ میں کوئی کسی طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں وہ تواریخ کو لے کے ہم فلاں آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، اس طرح سے علماء حضرات نے وہ ترتیب بیٹھائی اس کی، لیکن اللہ کو مقصد کیا رہا ہے؟ ہمیشہ اللہ کا خطاب ہمیشہ ایمان والے سے رہا، اب پرٹیکولر جس پر قرآن نازل ہو رہا تھا اس پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر ایمان والے وہ جو اس وقت میں موجودہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، صحابہ رضی اللہ اجمعین، پھر وہ جو بعد میں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین، اس کے بعد میں جنہوں نے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابہ کہلائے، پھر جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعین، اور جنہوں نے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا ایمان کی حالت میں وہ تبع تابعین۔ ایسی ایک چین چلی ایمان والوں کی۔ تو ہم جو بھی بات درس قرآن میں زیادہ تر میں جو بات بتاتا ہوں تو ایک عام ایمان والے کی حیثیت سے، ایک عام ایمان والے کی حیثیت سے میں درس قرآن دیتا ہوں، جو بات میں نے سمجھا ہوں لوگوں تک کے پیش کرتا ہوں، اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ درس قرآن رفقہ سے
کہ درس قرآن سماعت فرمانے والے ایک عام ایمان والے کی حیثیت سے درس قرآن کو سنیں، آیا وہ کوئی بڑا جید عالم ہو یا کوئی قاری ہو یا بڑا فاضل شخص ہو، ہر کوئی سن سکتا ہے، ہر کوئی اس پر تنقید بھی کر سکتا ہے، سارے دروازے کھلے ہیں تنقید کے بھی، تاکہ میری اصلاح ہو، پھر میں بھی تنقید کرتا ہوں تاکہ کوئی عام مسلمان ہو یا کوئی خاص ہو اس کی اپنی اصلاح ہو جائے یا پھر میری اصلاح ہو جائے۔ یہ اصل میں درس قرآن کی ترتیب ہے۔ اس کے علاوہ بھی درس قرآن کے علاوہ جو گروپ میں چلاتا ہوں، درس قرآن کر کے ایک الگ گروپ چلتا ہوں، اس میں لوگوں کے مشورے بھی آتے ہیں، کامنٹس بھی آتے ہیں، اس میں میرے سمپرک میں بھی ہوتے ہیں، تو اس میں جو بھی اشخاص ہوتے ہیں تو میں ایک عام ایمان والے کی حیثیت سے ان کو ٹریٹ کرتا ہوں۔ اگر کتنا بھی بڑا جید عالم ہو، کوئی عالم ہو یا کوئی حافظ ہو یا اور کوئی ہو، کوئی پنکچر والا ہو یا کوئی بڑا ڈاکٹر ہو، تو اس کے عہدوں کی اس کی میرے پاس میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ بہت بڑے عالم صاحب ہیں تو میں ان کو کوئی زیادہ مقام دوں گا یا ان کی کوئی بات غلط رہی تو ان پر میں تنقید نہیں کروں گا۔ ایسا کچھ بھی میرا اپنے آپ کا ایسا میں نے رویہ نہیں بنایا۔ کیوں کہ قرآن مجھے اسی پہلو کو اکساتا ہے، اسی چیز کی دعوت دیتا ہے کہ جو علماء حضرات ہیں ہم ان کی عزت کریں، ایک ایمان والا اس کی بھی ہم عزت کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے اور اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ یہ تھوڑی کہا اللہ نے کہ میں بس عالم حضرات کا دوست ہوں، بس میں ایمان والے کا اپنا دوست تھوڑی ہوں، اس طرح سے نہیں کہا، بلکہ قرآن میں تو یہ چیز آئی علماء کا ہم احترام کریں، عزت کریں، ان سے سیکھیں، لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ نے شوقن نہ کیا علماء کے معاملے میں کہ جو عالم ہے آیا وہ مدرسے سے فارغ ہو چاہے مدرسے سے فارغ نہ ہو، جس کو قرآن کا گیان ہو گیا، ایک عام ایمان والا جتنا بھی گیان ہوا جس بھی آیت کا اس کو ماہیتیوں کا علم ہو گیا تو وہ گویا کہ عالم ہے، علم ہے اس کے پاس میں اتنا، جتنا اس کو معلوم وہ پہنچا دے دوسرے تک کے۔ تو عالموں کے بارے میں اللہ نے چوکن نہ کیا قرآن میں، بلکہ ایک عام ایمان والے کو کیا بتایا، کیونکہ اس وقت میں ہوتا تھا یہود و نصارہ کے عالموں کہ انہوں نے اپنے عالموں، درویشوں اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، تو انہوں نے بنایا تھا رب، لیکن ایمان والے کو منع فرمایا کہ وہ ان کو رب نہ بنائے۔ اب رب نہ بنائے مطلب اللہ کے علاوہ خدا بنانا، مطلب قرآن کے علاوہ یا قرآن کی آیت سے ٹکرانے والی کوئی بات اگر پیش کرے وہ، تو وہ چیز ایک عام ایمان والے کو اس کا گیان ہونا چاہیے، ارے یہ ہے عالم کتنے بھی بڑے، یہ ہے فاضل، یہ ہے بڑے کسی بھی بڑی جماعت کے ذمہ دار، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے پیچھے ہوں گے، ہوتے رہے، یہ ہے بہت معتبر شخصیت، ہوتے رہے، لیکن فلاں بات یہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے تو میں کیوں مانوں گا اس کو؟ اس لیے میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں سورہ الفرقان آیت نمبر 73 کا، جو اس میں اللہ نے مینشن کیا، کس کی؟ رحمان کے بندوں کی صفت بتایا اللہ نے اس میں کہ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ہماری آیتوں میں جب کوئی ان تک کہ ہماری آیتیں پیش کرتا ہے تو وہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گھستے اس میں، بلکہ اس پر غور و تدبر کرتے۔ تو یہ ایک عام ایمان والے کی صفت ہونا چاہیے جو قرآن میں اللہ نے بتایا کہ کوئی عالم کتنا بھی بڑا عالم ہے تو ہم کو اس سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں، بس وہ جنرلی ہوتا، وہ اپنے پڑھی اچھی قرأت کے ساتھ میں اچھے لہجے میں بڑے فصیح اردو میں فصیح الفاظ میں بات پیش کرتا، آیت عربی میں پڑھ دیتا اور پھر بات سمجھانا شروع کر دیتا، ایسا 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 ہے کر کے ڈسکشن میں یا ڈیبیٹ میں یا پھر اور کسی موقع پر، تو ہم اس کے وہ عہدے سے، اس کے کپڑے سے، اس کے لبادے سے امپریس ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے عالم، اتنی داڑھی ہے، ایسی معتبر شخصیت، یہ تھوڑی غلط بولیں گے، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس پر آیت پر خود بھی غور و تدبر کریں۔ یہاں تک کہ دیکھنے میں آتا کہ حافظ صاحب ہوتے، عربی میں آیت پیش کر دیتے حافظ صاحب، کوئی بات پر ڈسکشن ہوئی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میرے ساتھ کبھی گزرا، عربی میں آیت پیش کر دیتے، پھر بات کو آگے بڑھانا شروع کرتے، بس
وہ عربی کی آیت کچھ رہتی اور بات کچھ اور سمجھاتے، لیکن ایک اپنا امپریشن جھاڑنے کے لیے عربی کی کوئی آیت پیش کرتے عربی میں بڑے اچھے انداز سے، تو ہم سننے والے امپریس ہو جاتے کہ ارے بھائی حافظ صاحب ہے، عربی کی 5 آیتیں کنٹینیو کتنے انداز سے پڑھ دی انہوں نے، کتنے اچھے انداز سے۔ میں تو ڈائریکٹ پوچھ لیتا، 2 پڑھے یا 5 پڑھے، پوچھ لیتا ارتھات مولانا اس کا ترجمہ بتائیے نا کیا ہے۔ جب ترجمہ پوچھو تو معلوم نہیں ہوتا کہ بھائی اس میں کیا بیان کیا اللہ نے بات، تو میں عالم تھوڑی ہوں، میں حافظ ہوں۔ اب پھر حافظ صاحب ہے تو کیوں پڑھ لیے، پھر ڈسکشن کچھ اور چل رہی تھی، آیت کچھ اور پڑھ دی، میں بتاتا اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم کو معلوم رہتا، نہ میں حافظ ہوں نہ میں عالم ہوں، مدرسے سے فارغ، لیکن قرآن میں کسی نے کوئی آیت پیش کیا، قرآن کی کوئی بات، کتنا بھی بڑا عالم رہے، کتنا ہی بڑا مفتی رہے یا حافظ رہے، ایک چیز تو ہے، میں نے جو مطالعہ کیا، میں کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہوں، مجھ جیسے اور کئی اشخاص ہوں گے ایسے، لیکن برابر مجھے پتہ چل جاتی کہ یہ قرآن میں کی بات ہے، یہ قرآن کی فلاں آیت ہے، یہ وہ پیش کرتا امپریشن کے لیے، اس کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اپنے کو بتانا پڑتا کہ بھائی اس میں یہ بات پیش کیا۔ تو جب ہم قرآن کی بات پیش کریں تو پھر وہ سٹپٹا جاتا ہے ایک دم، ہاں میں عالم تھوڑی ہوں۔ ارے بھائی اتنا علم تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جو آیت آپ نے پیش کرے اس کا ترجمہ یا اس میں کیا چیز پیش، بات اللہ نے پیش کیا وہ تو آپ نے واضح کرنا تھا، بات کچھ اور بتائے جا رہے تھے، آپ دوسری آیتیں پیش کر کے اپنی بات منوانا چاہتے تھے۔ تو اصل میں منوانا مقصد نہیں ہوتا، بات کو پہنچانا مقصد ہے۔ ایمان والے کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا منوانے کا نہیں ہوتا۔ قرآن میں آیت ہے کہ دین میں کوئی زور اور زبردستی نہیں، صرف بات کو پہنچا دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو صرف پہنچا دیتے تھے بس لوگوں تک کے، اور پہنچانے میں بڑی دقت جاتی، بہت پریشانی جاتی پہنچانے میں۔ وقت کے انبیاء کرام کو گئی پریشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئی پریشانی پہنچانے میں، تو ایک عام ایمان والا اس کو پریشانی نہیں جائے گی، بالکل پریشانی جاتی۔ جب بھی ایک عام ایمان والا قرآن کی بات پیش کرے گا تو اس کو پریشانی جائیں گی پہنچانے کے لیے۔ پہلے تو یہ کہ وہ خود سمجھ لے قرآن کو، اور پھر جب سمجھیں گا تو پھر بے چین ہو جاتا وہ ایمان والا، پھر پہنچانے کا کام شروع کرتا۔ تو اس کو سب سے پہلے تو یہ پریشانی جاتی ہے کہ عام ایمان والے کو جب قرآن سمجھ جاتا تو سب سے پہلے اس کو پریشانی جاتی ہے کہ بھائی تم مدرسے سے فارغ ہو کیا، تمہارے پاس میں 14-15 علوم ہے کیا، تمہارا لباس دیکھو کیا ہے، کیونکہ اس کا لباس ایک عام لباس ہوتا، ایک جنرل ایک سامانیہ ویکتی ہوتا ہو۔ اب ان کے پاس تو یہ لباس جو ہے پینٹ شرٹ یہود و نصارہ کا لباس ہے، تمہاری داڑھی ایک مشت نہیں ہے، یہ پرابلم آتا، تم تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیتے، یہ ساری چیزیں، یہ طرح طرح کے پرابلم۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہے ایسے اسلام کو سمجھانے والے جنہوں نے اسلام کی ٹھیکیداری لے رکھی ہے کہ بس اسلام کیا ہے ہم ہی بتائیں گے، ایک جماعت ایک اجتماعیت ہے، ہم کو معلوم اسلام کیا ہے، ہمارے پاس میں اصطلاحات ہے، ہم بتائیں گے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، قرآن میں کیا ہے ہم بتائیں گے۔ تو ایسے ہے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں اجتماعیت ہی ملتی جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس اجتماعیت میں جڑ کا کام نہیں کرنا ایسا نہیں، بالکل ہم جڑ کا بھی کام کریں، اس اجتماعیت میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، ایسے ایمان والے بھی ہیں جو واقعی جیسا میں بتلا رہا ہوں، جیسا قرآن ہے، قرآن میں اللہ نے مینشن کیا، جیسا خطاب کیا ایمان والے سے تو وہ اس ٹائپ سے بتاتے باقاعدہ آیتوں کو۔ کچھ ایسے بھی ہے کہ جو بالکل بس اپنے لبادے میں بالکل لپٹے ہوئے ہیں، ایک بڑے ذمہ دار بڑے معتبر شخصیت، بڑے ان کی بڑی تعظیم ہو رہی ان کی، آئیے آئیے بڑی تعظیم، بڑی جائیے جائیے، بیٹھیے بیٹھیے، کھائیے کھائیے، بولیے بولیے۔ قرآن سے ہٹ کے بھی کوئی بات پیش کی تو کوئی حرج نہیں، چلنے دو، کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا مجلس میں۔ جبکہ وقت کے خلیفہ سے سوال کیے گئے، ایک عام عورت سوال کر رہی مجمع میں، ایک شخص اٹھ کے سوال کر رہا ہے خطبے کے دوران، جمعے خطبے کے دوران، جواب ساری تاریخ معلوم ہے، خلیفہ کو جواب دینا پڑ رہا ہے، آپ کا لباس یہ کپڑے سے ہم کو بھی اتنا ملا، آپ کو بھی اتنا ملا، آپ کا کیسا بن گیا؟
جبکہ آپ کی تو جسامت بھی زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو گویا کہ میرے سمجھانے کا مطلب یہ، بات پیش کرنے کا مطلب یہ کہ سارے دروس ہمیشہ میری بات میں ایک عام ایمان والے کی حیثیت سے قرآن کو پیش کرتا ہوں لوگوں تک کہ ایک عام ایمان والے کی حیثیت سے میں نے قرآن کو سمجھا ہوں. اور آج ایک عام ایمان والے کی جو پریشانی ہے کہ وہ اسلام کو سمجھنا چاہتا، کہ سمجھنے کے حساب سے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا، تو وہ اس کی تڑپ اور وہ پریشانی کو میں اپنے طور پہ جو محسوس کر رہا ہوں میں وہ لوگوں تک کے میں وہ پیش کر رہا ہوں، تاکہ ایک عام ایمان والے کے دل کو لگے وہ بات، دل کو چھوئے وہ بات کہ اس کو کیا کرنا ہے. اس کو کسی سے امپریس نہیں ہونا ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھانے کے لیے. کہ جو علماء حضرات ہیں، علماء حق ہے، انہوں نے 19 زبانوں میں ترجمانی کر دی قرآن کی. اب وہ ترجمانی کے حساب سے ہم قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں. اور جب خود بسر کرے تو جو اپنے لیے چاہو اپنے بھائی کے لیے چاہو. تو ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، آدم کی اولاد ہے، تو جو غیر مسلم بھی ہے تو وہ بھی ہمارے بھائی ہے. قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، تو قرآن کی بات ہم سمست مانو جاتی تک کے پیش کرے. پھر ایک ایمان والے کو حق حاصل ہے کہ وہ پوری انسانیت تک کے اللہ کا پیغام پہنچائے، کیونکہ قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے. اور پھر خصوصی طور پر مسلم معاشرے میں بھی اس کی محنت ہونا چاہیے کہ جو عام ایمان والے ہیں، جو پیدائشی ایمان والا ہے، کہ مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہو گیا لیکن اسلام کیا ہے اس کو معلوم نہیں، اسلام کی اسپرٹ بھلے ہی رکھتا، لیکن ایک گاڑی ہے، اچھی خاصی گاڑی ہے، 100 کی اسپیڈ دوڑ سکتی، 120 140 کی اسپیڈ میں دوڑ سکتی، لیکن اس کو دوڑانے کا طریقہ وہ تو معلوم ہونا چاہیے، وہ تو ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں کہ اسلام جو ہے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، دین یعنی وے آف لائف. تو اس بہترین زندگی ہم ہماری کس طرح گزاریں، وہ گائیڈ لائن کہاں ہے؟ تو وہ قرآن میں موجود ہے جس پر ہمارا ایمان ہے. اور پھر ہم قرآن سے ہی بے بہر ہے، قرآن کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہے، لیکن قرآن کے مطابق زندگی ہم نے کیسی بسر کرنا وہ ہم کو معلوم نہیں. قرآن پڑھنے سے ہم کو رکے جاتا، اس کے لیے محتاجی ہے کہ فلاں عالم صاحب سمجھائیں گے تو پھر وہ جیسا سمجھائیں گے ویسا ہم زندگی بسر کریں گے. اس طرح سے ہم کو بتایا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جو بھی زبان آتی ہے ہم کو اس کی ترجمانی موجود ہے، اس میں ہم پڑھیں، ڈیبیٹس کریں، علماء حضرات سے پوچھیں، علماءوں کو خدا نہ بنائیں ہم. پھر علماء حق بھی موجود ہے معاشرے میں ہمیشہ اس کے پہلے بھی کلپنگ میں بتایا، علماء سو بھی موجود ہے. تو علماء حق اور علماء سو کون ہے؟ تو وہ عالم نہیں ٹھہرائیں گے، وہ ہم کو طے کرنا ہے. ایک عام ایمان والے کو طے کرنا ہے خود اپنے تئیں کہ کون حق پر ہے اور کون نہ حق پر ہے، کون عالم حق ہے کون سو ہے، ہم کو طے کرنا ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو خود بخود طے ہوں گا بات، خود ہم کو پتہ چلے گا. تو ہم جو علماء سو ہے ان سے بچیں، جو علماء حق ہے جن کی بات قائم قرآن کے مطابق ہے تو وہ بات مانیں، ہم اس کے مطابق ہم چلیں، ان کا احترام کریں. احترام کا مطلب یہ تھوڑی کہ کوئی عالم کچھ بھی پیش کرتا رہا ہے، قرآن کے خلاف بھی بات پیش کرتا ہے تو ہم احترام میں وہ بات، ارے بھائی عالم صاحب ہے، بہت بڑے مدرسے سے فارغ ہے، سارے لوگ ان کی سنتے تو ہم بھی، ارے سارے لوگ ساری دنیا سنے، لیکن ایمان والے کا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا کہ قرآن کے خلاف میں اگر کوئی بات ہے تو میں نہیں مانوں گا، ان کی بات کو نہیں مانوں گا میں. یہ چیز ہے، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم لیں گے آیت سورہ الحج آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 78. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اللہ کا خطاب دیکھیے کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، پوری انسانیت. اب کون سی انسانیت میں کہ کیسی انسانیت، کیسے لوگوں میں کہ کیسے لوگ جنہوں نے ایمان لائے، ان سے اللہ کا رب العزت کا خطاب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. دیکھیے
یہاں پر کوئی مخصوص کسی ایمان والے کا قرآن میں کسی بھی جگہ کوئی نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، بس ایمان والے کو کر کے خطاب کیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع اور سجدہ کرو۔ کیا کرو؟ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ نماز میں ہم کیا کرتے؟ رکوع کرتے، سجدہ کرتے۔ نماز اصل میں کیا ہے؟ ایک رکن دعا ہے نماز، دراصل ایک رکن نماز کا یہ ہے جو پڑھنے کا، کہ ہم پڑھتے ہیں اس کو ادا کرتے، تو اس میں رکوع بھی کرتے سجدہ بھی کرتے۔ اور ایک اس کا دوسرا رخ ہے دن چریا کا، کہ اب وہ جو دعا اللہ سے ہم نے کیے تو وہ اب دن چریا میں ہم کو وہ کام کرنا ہے، وہ انجام دینا ہے جو اللہ سے دعا کیے، کہ اللہ ہم کو اسپرٹ دے، چلا دے ہم کو نیک راہ پر، ایسے لوگوں کی راہ جو معتوب نہیں ہوئے تھے، وہ دعا کی ہم عمل بجاؤ نہیں کرتے اصل میں۔ تو یہاں پر ایمان والوں سے کیا؟ رکوع کرو۔ رکوع یعنی میں رکوع کو ہمیشہ کیا سمجھتا، رکوع یعنی کوئی بات اللہ کی اس کو تسلیم کر لینا، تو یہ کیا ہوگا؟ ڈیٹ از کالڈ رکوع، کہ ہم نے تسلیم کیے۔ اب تسلیم کرنے کے بعد میں ہم میں وہ استطاعت ہے تو وہ کام ہم کر گزرے، استطاعت نہیں ہے تو آپ نے تسلیم کر لیے، تمہارے لیے کافی ہے۔ جیسا زکوٰۃ آئی کہ بھائی زکوٰۃ دو، تو پہلے تسلیم کر، ہاں میں زکوٰۃ دوں گا۔ پھر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نے تو بولی میں زکوٰۃ دوں گا، زکوٰۃ کی آیت آپ نے بالکل تسلیم کی اس کو، تو کیوں آپ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ وہ مت پوچھو بھائی میرے سے، میں کیوں نہیں دیتے؟ حج کرو، ہاں میں حج کروں گا، وہ مت پوچھو، اور اس نے پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ حساب لینے کا حق اللہ کو معلوم ہے، کیوں کہ اس کی استطاعت کیا ہے اللہ جانتا، اللہ کا اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ہاں جب تم اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو اس وقت میں تم کو حق بنتا پھر کہ دیو آپ کے پاس اتنا پیسہ، کیونکہ سارا کیلکولیشن حکومت کے بھی پاس میں ہوتا ہو، کون کتنا مالی حالت کس کی کیا ہے، کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، یہ ساری چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک چیز کو مان لینا گویا کہ وہ رکوع ہے، اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جانا وہ کیا ہے؟ سرنڈر ہو جانا، یعنی سجدہ، یعنی سرنڈر ہو کر اس پر عمل شروع کر دیے۔ زکوٰۃ دو، مان لیے، اب جس کی استطاعت ہوں گی وہ زکوٰۃ دے گا، جس کی نہیں ہوں گی وہ نہیں دے گا۔ جو زکوٰۃ نہیں دینے والا ہے وہ مر گیا، موت آ گئی اس کو، تو کیا اس کو دوزخ مل جائیں گے؟ ارے بھائی زکوٰۃ دو کی آیت پڑھتے تھے پڑھاتے تھے، لیکن کبھی ایک شخص نے زکوٰۃ نہیں دی، ارے بھائی اس کی استطاعت ہی نہیں تھی زکوٰۃ دینے کی، اس کی ایک اپنی پریشانی تھی، اتنا مال ہی نہیں تھا، زکوٰۃ ہی نہیں نکلتی تھی۔ تو ہر کسی کی استطاعت کیپیسٹی اللہ کو معلوم، اور اس کے اللہ کو معلوم، اس کو خود کو معلوم۔ تیسرے کی اس میں مدھیستی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو ذلیل سمجھے، ذلیل و خوار کرے، وہ چیز۔ تو رکوع کرو اور سجدہ کرو، دونوں چیز، کہ پہلی بات تو تسلیم کرو، اور پھر تسلیم کرنے کے بعد میں جو بھی بات ہو، زکوٰۃ کا معاملہ رہا، حج کا، اور جتنے بھی معاملے ایسے رہے، کسی کی مدد کا معاملہ رہا، تم استطاعت ہے تو آپ اس کی تسلیم تو سب کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ایمان والا ہے۔ تو ایمان والا کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں کوئی بات ہے اللہ کا احکام اور اس کو تسلیم نہ کرے۔ تسلیم اگر نہ کیا اس نے، تسلیم کے معنی یہ کہ ہاں میں اس کو تسلیم کرتا، ہاں میرے میں طاقت ہوں گی، یا بعد میں مال آئے گا، یا جیسی اللہ مجھ میں استطاعت کیپیسٹی دے گا تو میں وہ کام کر گزروں گا، تو یہ ہوتا تسلیم کرنا۔ اور ایک وہ کہ جب تسلیم کیا تو پھر اس کی اتنی طاقت ہے وہ کرنے کی، تو پھر وہ کام کر گزرو، وہ کیا ہو گیا؟ سرنڈر ہو گیا۔ تو تسلیم کرنے والا بھی جنتی، اور اس پر انجام دہی کو پہنچنے والا وہ بھی جنتی۔ کسی نے تسلیم کیا اور انجام دہی کو نہیں پہنچایا وہ کام کو، باوجود اس کے کہ اس میں استطاعت تھی، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا اللہ کی لسٹ میں۔ ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو سجدہ کرو، یعنی بات کو تسلیم کرو اللہ کی، اب پھر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو۔ جیسا نماز میں رکوع ہے سجدہ ہے، اب پھر آگے جو آتا، اس لیے قرآن میں آتا نماز قائم کرو، تو نماز پڑھی جاتی، لیکن قائم کرنے میں تو معاملہ یہ آتا کہ پھر دن چریا کا معاملہ، کم مت تولو، حق کی گواہی دو۔ پھر آگے آیا رکوع اور سجدے کا میننگ ہم سمجھ لیں،
نماز میں رکوع آتا، سجدہ آتا، تو ہم یہ اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے ہم یہ قبولیت لیتے، اللہ کے سامنے ہم اللہ سے وعدہ کرتے، یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو تیری ساری چیزیں ہیں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اب پھر جیسی میری استطاعت رہیں گی تو میں اللہ تعالیٰ میں سرنڈر ہوتا ہوں، اس کے مطابق میں عمل کروں گا دن چریا میں۔ وہ چیز ہے اصل میں نماز۔ اپنے رب کی بندگی کرو، پھر کس کی بندگی کرو؟ بندگی کے معنی ہوتے اطاعت گزاری کرنا، انسٹرکشن پہ چلنا۔ تو کس کی انسٹرکشن پہ چلو؟ اپنے رب کی، اللہ کے انسٹرکشن پہ چلو، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرو۔ تو اللہ کی ہدایت کہاں موجود ہے میرے بھائی؟ اللہ کی ہدایت قرآن میں موجود ہے، ایز پر قرآن انسٹرکشن زندگی بسر کرو، وہ ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، کس سے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، ہر ایمان والوں سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو۔ رکوع کے معنی سمجھ لیے، سجدے کے معنی سمجھ لیے ہم نے۔ اپنے رب کی بندگی کرو، کس کے لیے کرو رکوع سجدہ؟ اپنے رب کی، جو تمہارا رب ہے اس کے لیے۔ جو بھی نیک کام کرنا ہے، جو بھی چیز تسلیم کرنا ہے، تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، میرا اللہ راضی ہو جائے، کسی دوسرے کے لیے نہیں کہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو لوگ ہم کو نیک کام نیکی والا سمجھے، نیکوکار، لوگ راضی ہو جائیں، لوگ ہم کو نیکوکار سمجھے، میرے ماں باپ خوش ہو جائیں میرے سے خدمت کرنے کے لیے۔ ارے نہیں بھائی، ماں باپ بھلے خوش ہو چاہے نہ ہو، میرا اللہ خوش ہو جائے۔ اگر ماں باپ کافر بھی ہے تو ان کو تک کے مت کہو، ان کی خدمت کرو، کیونکہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ سارے کام اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے بندگی کرو۔ کس کے لیے بندگی کرو؟ اپنے رب کے لیے، اللہ کے لیے۔ اطاعت گزاری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جو بھی کام انجام دیں ہم تو اللہ کے لیے، اور نیک کام کرو۔ پھر یہاں پر آیا عبدو، عبدو یعنی عبادت، اطاعت گزاری۔ جو بھی نیک کام کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو۔ کیا ہے؟ بندگی کس کی کرو؟ اللہ کی۔ سارے نیک کام اللہ کے لیے انجام دو، ایسا نہیں کہ بد کام، بدکاری کر رہے کوئی، اللہ کے قاعدے کے خلاف کام، تو وہ بھی ہم نے اللہ کے لیے کیے۔ بد کام، برے والا کام، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو شیطان ابلیس کے لیے ہوتا، اللہ تو اس کی سزا دے گا۔ سارے نیک و کار کام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور بد کام کس کے لیے؟ شیطان کے لیے۔ زکوٰۃ دے رہے نمائش کے لیے، سخی بن رہے نمائش کے لیے، لوگوں کو دکھانے کو، تو اصل میں وہ شیطان کے بندے بن گئے، اللہ کے بندے نہیں رہے اس وقت۔ بس لوگوں کو پیسے بانٹ رہے ہیں، الیکشن میں جیت کر آ جائے اس کے لیے، کہ بھائی الیکشن میں جیت کر آ جاؤ، اس کے لیے بڑے سخی بنے پھرتے ہیں۔ تو وہ چیز، بندگی کرو اپنے رب کی، اور نیک کام کرو۔ کیسے کام کرو؟ نیک وکار کام کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہر نیک کام اللہ کے لیے کرنے والے ہم بن جائیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے سے تقاضا کر رہا ہے۔ اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاں ملے۔ پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاں ملے۔ کس سے؟ کہ تم ایمان والے ہے جب تم نیک کام کریں گے، نیک عمل کریں گے، رکوع کیے، تسلیم کریں گے۔ استطاعت نہیں ہے تو تسلیم کرنے پر بھی تم کو اجر ملے گا، استطاعت ہے تو اس پر عمل کرنا پڑے گا، اس بات پر جو بھی اللہ کی ہدایت قرآن میں موجود ہے۔ اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی۔ جب تم عمل کرو گے، اس چیز کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح ملے گی۔ ایسے شخص سے توقع ہے کہ اس کو فلاح ملے گی کہ جو عمل کرے گا، جو عمل سے خالی ہوں گا کہ بس میں ایمان والا ہوں، ایمان کا دعوے دار ہوں، اور عمل سے خالی کسی معاملے میں، تو اس کو فلاح ملنے والی نہیں ہے، وہ نام ماتر کا ایمان والا رہے گا اللہ کی لسٹ میں۔ اللہ وہی چیز فرما رہا ہے، وہی چیز اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح ملے۔ کس سے؟ عمل سے۔ جو عمل صحیح نیتی کے ساتھ میں تم کریں گے تو تم کو کیا ملیں گی؟ فلاح نصیب ہوگی۔ فلاح کیا؟ وہاں پر جنت کے فیصلے، تم کو جنت ملے گی۔ کس پر؟ عمل کی بنیاد پر۔ تم کو عمل کرنا نہایت ضروری ہے، عمل کرو گے تو پھر اللہ کی رحمت آئے گی۔ آتا ہے نا، حدیث بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ عمل کی بنا پر جنت میں جائیں گے، بے شک، لیکن جنت میں کون لے آئیں؟ اللہ کی رحمت لی جائے گی۔ رحمت کس پر ہوں گی؟ جو عمل کرے گا۔ اس میں طاقت نہ ہو تو کم سے کم عمل کی نیت ہونا چاہیے اس میں، وہ چیز کہ اسی وہی امید کر سکتا۔ جو عمل نہیں کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ وہ امید نہ کرے۔
وہ نام ماتر کا بالکل نام کا مسلمان ہوں گا اور عمل سے خالی ہوں گا، جیسا کہ ہے معاشرے میں۔ ایمان والے تو ہے، ایمان والے کے پیٹ میں پیدا ہو گئے، بڑے ماں باپ بڑے معتبر شخصیت تھی، بڑے عالم تھے، بہت یہ تھے، اور اولاد عمل سے خالی، تو اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں اللہ کا۔ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاں بھی جہاد آتا، میں ہمیشہ کہتا ہوں جہاد آیا کہ بس ہماری نگاہ میں بس تلوار، لڑنا بھڑنا یہ پیدا۔ ارے بھائی جہاد کے معنی ہوتے کوشش، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے اس حساب سے ہم کوشش کریں ہر معاملے میں، اللہ کے دین کو سمجھے، اللہ کے دین کو سمجھائے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ وہ جہاد کی ہوتی ہے ابتدا، اور ایک ہوتی ہے انتہا۔ ابتدا یہ کہ ہم زبان سے سمجھائیں، طاقت ہے تو طاقت سے روکے برائی کو، ساری انسانیت کے معاملے میں۔ کسی انسان پر کوئی ظلم کر رہے تو اس کا ظلم روکے، ہم زبان سے روکے۔ پھر لوگوں کو بتائے کہ بھائی دیکھو انسان پہ ظلم کر رہا ہے، جو بھی ہماری طاقت ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ پھر جنگ ہے، سارے لوگ مل کے پھر جنگ لڑیں گے، اس کے خلاف آواز اٹھیں گی۔ لیکن لوگ کیا سمجھتے؟ جہاد یعنی بس مارنا کاٹنا جنگ۔ جہاد کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ ڈائریکٹ انتہا میں ہم جا نہیں سکتے۔ اور پھر جیسی ہماری استطاعت ہے، جن قاعدوں سے ہم بنے ہوئے ہیں، جس سرزمین پر ہم رہ رہے ہیں، ان قاعدوں میں جہاں پر ہم بندھے ہوئے ہیں، ان بندھے ہوئے قاعدے کے تحت ہی ہم کو جہاد کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم اگر بھارت میں رہتے ہیں تو ایک کانسٹیٹیوشن سے بنے ہوئے ہیں، ہم ایک دستور ہے، ایک سمویدھان ہے جس سے ہم بندھے ہوئے ہیں، اس سمویدھان کے تحت ہی ہم کو جہاد کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا۔ اور جہاد کیا ہے اصل میں؟ انسان کے کام میں آ جائے۔ کوئی انسان اگر انسان پہ ظلم کر رہا ہے تو اس پر ظلم نہ ہونے دیں، ہم انسان کی بنیادی ضرورتوں کو ہم پوری کرنے والے بنے۔ جیسا ہمیشہ میں پیش کرتا ہوں، حدیث ہے کہ ایک وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے وہ بھر پیٹ کھائے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، بے وجہ، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ میں اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، سزا ملتی ہے، اس نے زنا کیا اس کو سزا ملتی، پھانسی چڑھائی جاتا ہے، تو وہ تو حق کے ساتھ میں ہے قتل۔ اس کے لیے تو ہم کوشش کریں گے سب مل کے کہ بھائی اس نے زنا کیا، زنا بالجبر کیا، اس کو سزا ملنا چاہیے، چاہے وہ ایمان والا ہو، ہمارے خیمے کا ہو، یا کوئی اور مسلمان ہو۔ اس طرح سے ہم جس سمویدھان سے بنے ہوئے جہاں بھی ہم رہتے ہیں، اس کے تحت جیسی ہماری طاقت ہے، جیسی کیپیسٹی ہے، اس کے حساب سے ہم اسلام کے لیے کام کریں، اسلام کے لیے جہاد کریں۔ جہاد یعنی کوشش کرنا۔ جہاد کے معنی یہ نہیں کہ بس ڈائریکٹ لڑنا، وہ تو اس کی انتہا ہے، جنگ۔ اور دوسرے اس میں نے بتایا درست میں، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ پھر اگر آپ اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے تو پھر کیا ہے کہ جو ایمان والا ہے اس کو اللہ نے کیا کیا؟ اپنے کام کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے کام کے لیے چن لیا۔ اور اللہ کا کام کیا ہے؟ انسان کے کام میں آ جائے، ایک انسان دوسرے انسان کے کام میں آ جائے۔ یہ ساری مانو جاتی جو ہے، پوری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، اللہ نے بتایا۔ اللہ کی حیثیت باپ اور بیٹے کی نہیں ہے، کنبہ ہے پوری انسانیت۔ ایک آدم کی اولاد ہے تو ہمارا جو ریلیشن ہے انسانوں کے ساتھ میں، ایک بھائی سے بھائی کا ریلیشن، اس طرح کا رشتہ ہے ہمارا۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ کس نے؟ اللہ نے، اپنے کام کے لیے۔ کون سے کام کے لیے؟ انسانیت کے فلاح و بہبودی کے کام کے لیے اللہ نے تم کو چن لیا ہے۔ ایمان والے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس کو جاگرک کر رہا ہے ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کہ دیکھ اے ایمان والے، تیرا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، دیکھو کس چیز کے لیے چنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں، مطلب دین یعنی وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ زندگی گزارنے کے طریقے میں اللہ نے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، کوئی تنگی نہیں۔ ایک بڑا سائنٹسٹ ہے اس کو تنگی نہیں، ایک معمولی پنکچر والا ہے اس کو تنگی نہیں، ایک لیکچرر ہے اس کو تنگی نہیں، ایک ٹیچر ہے معمولی پرائمری ٹیچر اس کو تنگی نہیں، ایک حمال ہے اس کو کوئی تنگی نہیں۔ دین یعنی زندگی گزارنے کے طریقے میں۔ ایک کسی ملک میں ہے اسلامی حکومت میں، اس کو کوئی تنگی نہیں۔ ایک جو ایسی حکومت ہے جو اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں پر زندگی بسر کر رہا ہے کسی کانسٹیٹیوشن، کسی دستور کے تحت، کسی سمویدھان کے تحت، وہاں بھی اس کو تنگی نہیں ہے دین زندگی گزارنے کے لیے۔ جیسی اس پر جس سرزمین پر جس قاعدوں کے تحت وہ زندگی بسر کر رہا ہے تو اسلام کے مطابق
اپنی زندگی بسر کرے اس میں۔ اللہ کبھی یہ نہیں پوچھیں گا کہ تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو پھر تو نے حج کیوں نہیں کیا، تو فلاں سنویدھان سے بندھا ہوا تھا تو تو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ اس طرح جیسی اپنی طاقت ہے، جس چیز سے ہم بندھے ہوئے ہیں، اس بندھے ہوئے کے تحت ہم ہمارے کام انجام دیں، وہی اللہ پوچھیں گا ہر ایمان والے سے۔ اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں، جس بھی چیز میں تم بندھے ہوئے ہو، کسی زمین پر، جس سرزمین پہ تم رہتے ہو، ظاہر جہاں پر ہم رہتے، جہاں پر ہماری پیدائش ہوئی، اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھائی ہم اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ کے قاعدے کے مطابق چلنا چاہتے ہیں ہم، تو ہم کوئی اسلامی حکومت میں ہم جانا چاہتے تاکہ ہم اسلام پر 100% چلنے والے بن جائیں۔ ارے بھائی یہ تم چاہتے کہ اسلامی کوئی حکومت میں ہم جائیں، وہاں پر زندگی بسر کریں، وہ حکومت آپ کو لینا چاہتی ہے؟ موجودہ حالات ہے ایسے کہ کوئی اسلامی حکومت آپ کو یہاں سے اٹھا لے اور اپنی حکومت میں شامل کرے؟ ارے موجودہ حالت تو یہ ہے کہ دنیا کے نقشے پر ایک حکومت بھی اسلامی نہیں ہے، کہ جو مسلم دیش ہم جس کو سمجھتے ہیں نا، تو وہ اسلامی دیش نہیں ہے، وہ مسلم حکومت ہے، وہ مسلم دیش ہے، لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں پر۔ وہ کتنا بھی دعویٰ کرے، اسلامی حکومت دنیا کے کسی نقشے پر ابھی موجودہ ہے ہی نہیں۔ لیکن مسلم دیش بھی ہے، تو کیا وہ اپنے دیش میں جہاں پر ایک حد تک کہ مسلم قوانین ہے، سمجھ لیجیے قرآن کے حساب سے، جیسے سعودی عرب یا اور دیگر کسی مقامات پر، تو وہ آپ پہ چاہتے ہو بھی کیا وہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر کہ آئیے آپ کا سواگت ہے، ہمارے یہاں پر آ جائیے آپ؟ ارے آپ کو لینے کو تیار نہیں۔ اسی لیے آپ جہاں آپ کی پیدائش ہوئی وہیں پر آپ کو اسلام کا کام انجام دینا ہے۔ آتا ہے نا حب الوطنی من الایمان، اپنے جو وطن ہے اس سے محبت ہم کو کرنا ہوگی، وطن سے اپنے وطن کی حفاظت ہم کو کرنا پڑے گی، اور اسلام کے مطابق ایک مسلم کی حیثیت سے، ایک ایمان والے کی حیثیت سے ہم کو زندگی بسر کرنا پڑے گی۔ اللہ یہ نہیں پوچھیں گا کہ ارے تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ ارے اللہ کو معلوم ہے کہ تو کس دیش میں رہتا تھا، کس انداز سے تو کام کر سکتا تھا وہاں پر، لیکن جس انداز سے تو کام کر سکتا تھا وہاں پر تجھے آزادی تھی، ہر طرح کی بنیادی حقوق حاصل تھے، تجھے اپنے اسلام مذہب پہ چلنے کی آزادی تھی، لیکن کیا تو چلا اس کے مطابق؟ تجھے اسلام کی تبلیغ کرنے کی آزادی تھی، ہر کسی کو ہے، تو کیا تو نے تبلیغ کیا، پہنچایا؟ تو نے کیا میسج پہنچایا لوگوں تک کی؟ تو خود ایمان کی راہ پر چلا نہیں، لوگوں پر ظلم کیا، یہ میسج پہنچایا؟ جیب کاٹی، لوگوں کو لوٹا، لوٹ خروچ کیا، انسانیت کو پریشان کیا، مظالم ڈھائے، کیا اسلام میں یہ تھا؟ یہ ساری چیز دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں۔ یہاں پر بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین جو ہے وے آف لائف، زندگی گزارنے کے طریقے میں اللہ نے تم پر کوئی تنگی نہیں۔ جس حالت کے تحت تم رہتے، فقیری میں رہتے تو فقیری میں مسلم بن کے رہنا ہے، بڑے سائنٹسٹ ہے تو تم مسلم بن کے رہنا ہے، کوئی اسلامی مسلم دیش میں ہے تو وہاں مسلم بن کے رہنا ہے، اور کوئی دوسرے سیکولر دیش میں ہے، ملک میں ہے، تو وہاں پر مسلم بن کے تم کو رہنا ہے۔ کسی طرح کی کوئی تنگی تمہاری استطاعت کے حساب سے اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ کرے گا، وہ چیز اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے، دین کے معاملے میں کسی پر کوئی تنگی نہیں ہے، جیسی جتنی اس کی طاقت ہے اس کے طاقت کے حساب سے اللہ اس سے پوچھے گا۔ کوئی اگر مسلم دیش میں رہتا تو وہاں پر وہ حساب سے پوچھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے کہ مسلم دیش تھا، مسجدیں تھی، جب اذان ہوتی تھی تو دکانیں بند کر دی جاتی تھی، دکان چھوڑ دو جاؤ وہاں پر نماز کے لیے، تو بھی وہ اگر نماز کو نہیں جاتا تھا پوچھوں گی اس سے۔ لیکن ایسا شخص جو دکان پہ بیٹھا ہے، جب جو مسلم دیش نہیں ہے، سیکولر دیش ہے، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ دکان تو اپنی چھوڑ نہیں سکتا تھا، تو اس نے وہیں پر ہی دکان پر نماز ادا کر دی، وہیں ایک کونے میں۔ تو اس سے یہ نہیں پوچھیں گا کہ تو نے مسجد میں جا کے، جبکہ مسجد بھی تھی، اس کا پرابلم، اس کی پریشانی اللہ جانتا کہ اگر وہ دکان کو چھوڑے گا تو دکان چوری ہو جائے گی، لوگ لوٹ لیں گے، یا پھر جانور گھومتے، سبزی کی دکان پہ جانور کھا لیں گے، کوئی بازو والا دکان والا دیکھنے کے لیے تیار ہے تو اس کو بول کے باقاعدہ جائے گا وہ کہ بھئی میری دکان دیکھنا ذرا، میں جاتا ہوں، لیکن وہ بھی نہیں ہے
تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تو دکان چھوڑ دے، اللہ کے حوالے چل، اللہ توکل تو آتا ہے، حدیث میں ملتا باقاعدہ کہ اللہ توکل ہے، لیکن اونٹ کی نکل کو آپ باندھو، اس کے بعد میں اللہ توکل کرو آپ۔ وہ جو اسباب ہے دنیا کے، وہ تو دنیا کے کیا اسباب ہے، کس ملک میں آپ رہ رہے ہو، وہ چیز تمہاری کیا پریشانی ہے، تمہاری کیا تکلیف ہے، اس تکالیف کو اللہ سمجھتا ہے۔ لیکن ساری سویدھائیں مہیا ہونے کے بعد میں بھی یہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلم کر کے پہچانے نہیں جاتے۔ آج اگر ہم انڈیا میں رہتے، بھارت میں رہتے، تو لوگوں نے تو ہم پر بے تحاشا بھروسہ کرنا چاہیے کہ مسلمان ارے کسی سے بےمانی نہیں کرتا، یہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کہیں نوکری کا معاملہ لائے ارے بھائی مسلمان ہے، ارے بالکل ہم نے دی آپ کو نوکری، ہمارا گھر کرائے سے مسلم نے ارے دیے ہم نے، ہم کو معلوم کہ ہمارا گھر نہیں پچائے۔ اس طرح سے ہم کو کون روکتا ہے چیزیں کرنے کے لیے؟ ہم اللہ تو چاہتا ہے کہ ایمان والا اس طرح سے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرے لوگوں کے سامنے، لیکن اس کے برعکس پھر قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم السلام کی ملت پر۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، ابراہیم السلام کی ملت پر قائم ہو جاؤ۔ جیسے ابراہیم السلام تھے کیسے سب سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، دین اسلام پہ قائم تھے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیگر آیتیں بھی ہے، اللہ نے بتا دیا قرآن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ دین ابراہیم پہ قائم ہو جاؤ۔ دین ابراہیم کیا تھا اصل میں؟ اسلام تھا۔ اسلام یعنی فرما برداری، کس کی فرما برداری؟ اللہ کی فرما برداری۔ ہم سے بھی اللہ وہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم السلام کی ملت پر، جیسے ابراہیم السلام۔ کوئی نہیں مانتا تو سب سے کٹ کے ایک اللہ کی ہو جائے، مسلم بن کے ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ ضروری نہیں کہ اجتماعیت اگر ہماری نہیں سنتی، کسی جماعت سے ہم جڑے اور ہم قرآن کی بات کرتے وہاں پر وہ ہم سے کہتے کہ کیا یار قرآن لگاتے آپ، یا قرآن کی کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں، تو پھر ہم ان سے کٹ جائیں، ہم خود کٹے کیا، وہ خود ہی ہم کو کاٹ دیتے، نظر انداز کرتے، تو پھر ہم انفرادی طور پہ کام کرنا شروع کریں۔ تو جب انفرادی طور پہ کام شروع کریں گے تو پھر 1 سے 2، 2 سے 4 ایسا لوگ جڑے گی، وہ کام بڑھے گا، اللہ کا کام، اللہ کا دین اسلام۔ تو یہ ہے اپنے بعد ابراہیم السلام کی ملت پہ جو سب سے کٹ کے لیکن شرک میں ملوث نہیں ہوتی ابراہیم السلام، آیتیں موجود ہیں۔ تو ہم کو بھی اللہ نے دیا کہ ہم اجتماعی سے کام کریں، لیکن اگر وہ ہم کو کام نہ کرنے دے قرآن کے مطابق، تو جیسے ابراہیم السلام اپنے باپ سے بھی کٹ گئے تھے، سب سے کٹ گئے تھے، تو ہم کو بھی کٹنے کی اجازت ہے کہ ہم لوگ اگر ہجرت ہم کو وہاں سے نظر انداز کرے تو ہم ہجرت کر لیں وہاں سے۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، اس میں بھی یعنی قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام کیا رکھا تھا؟ مسلم رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم پہلے بھی کیا تھے؟ مسلم تھے۔ مسلم یعنی فرما بردار، کس کے فرما بردار؟ ہمارے باپ کے۔ کس کے فرما بردار؟ اور کسی کے، عالم صاحب کے فرما بردار؟ اللہ کے فرما بردار۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام کیا رکھا تھا؟ مسلم، اللہ کے فرما بردار تھے۔ اور پھر اللہ بتائیں گا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، کس معاملہ پہ فرما برداری کرو ماں باپ کی۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، یعنی فرما بردار رکھا تھا، اور اس میں بھی یعنی قرآن میں بھی تمہارا نام کیا ہے؟ مسلم ہی ہے۔ قرآن میں باقاعدہ آتا آیت موجود ہے، اور دوسری کی بھی۔ اس شخص سے بہترین کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلم ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک عام ایمان والے کو کس قدر یہاں پر بھی جسٹیفائی کیا، ایک عام ایمان والے سے اللہ تقاضا کر رہا ہے، اور اس آیت میں بھی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلم ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک عالم صاحب اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں عالم صاحب ہوں، بہت بڑا عالم ہوں میں۔ ایک ایمان والے کی کتنی قدر و قیمت ہے اللہ کے پاس میں، وہ سمجھیے آپ کہ اس شخص سے بہترین اور کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو، پوری انسانیت کو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کی بات کہاں موجود ہے؟ قرآن۔ یہ ہے قرآن جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلم ہوں، اور کہے کہ میں فرما بردار ہوں، اور نیک عمل کرے، خود اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ مسلم رکھا تھا، اس قرآن میں بھی تمہارا نام کیا ہے؟ مسلم ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ پھر بڑی خاص بات اللہ نے بیان کیا، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو۔ اس وقت میں جو موجودہ صحابہ رضی اللہ اجمعین تھے، ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیں گے وہاں پر کہ اللہ جو تو نے احکامات وحی کی شکل میں مجھ تک کے بھیجے، وہ چیز میں نے ان تک کے پہنچائی ہے، اور انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا۔ جبھی تو صحابہ کہنا ہے، اور تسلیم نہیں کیا، صرف مانا ہی نہیں، صرف رکوع نہیں کیا، سرنڈر بھی ہو گئے، اس پر عمل پیرا بھی ہو گئے۔
اپنی جان و مال لٹانے کے لیے تیار ہو گئے صحابہ رضی اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس دنیا سے تو باقاعدہ اس چیز پر قائم رہے اور لوگوں تک کہ وہی چیز پیش کی. یعنی کون سی؟ قرآن کی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں لکھا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ رہے. کس پر؟ کہ رسول اس وقت موجودہ جو ایمان والے یعنی صحابہ رضی اللہ اجمعین ان پر گواہ، اب تم لوگوں پر گواہ رہو. اب پھر صحابہ رضی اللہ اجمعین لوگوں پر کس پر گواہ؟ تابعین پر. انہوں نے تابعین تک کے پہنچایا. اب تم لوگوں پر گواہ. اب پھر تابعین تبا تابعین پر گواہ. پھر تبا تابعین ان کے بعد والوں پر. کیسی چین چلتی. موجودہ زمانے میں قرآن کی بات آپ سب نے پہنچایا، وہ صحابہ پر گواہ. وہاں پر کیا اللہ میں نے پہنچا دیا، انہوں نے اس کے مطابق زندگی بسر کی. پھر اس کے بعد میں صحابہ رضی اللہ اجمعین تابعین پر، پھر تابعین تبا تابعین پر. یہ کڑی چلتے چلتے آج ہم تک کیا ہے کہ جو بھی ایمان والا رہے گا کون سی بات؟ قرآن کی بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں موجودہ ان پر گواہ. اور پھر یہ کڑی سے کڑی چلی گئی. اور جب ہم آپ سے سم صحابہ رضی اللہ اجمعین جس بات پر چل رہے تھے اس بات پر ہم چل رہے ہیں جو قرآن میں موجود ہے، قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی اسی چیز کی دے گی. جو صحابہ جس چیز پر چل رہے تھے رضی اللہ اجمعین، ہم بھی اس طرح سے چلیں. اور جو قرآن کے مطابق نہیں چلے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گواہی دیں گے، ارے یہ کیسی چیز پر چل کر آ گیا ہے؟ یہ میرے امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی. میں نے قرآن میں پیش کیا تھا اور یہ کون سے عقائد بنا کے رکھے تھے؟ میں نے تو قرآن میں کہا تھا نہیں کہ عیسیٰ السلام آئیں گے. انہوں نے تو عقیدہ بنایا تھا عیسیٰ السلام آئیں گے. جس کم سن یہود و نصارہ کا عقیدہ. میں نے تو قرآن میں سے کہا تھا کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. 25 آئے تھے جو اللہ نے پیش کیا تھا. انہوں نے کہا تھا نہیں دوزخ میں سے نکل جائیں گے. ارے یہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا جس کو اللہ نے کنڈم کیا تھا. سورہ البقرہ آیت نمبر 80، سورہ ال عمران آیت نمبر 24 میں یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گے مگر گنتی کے چند دن. جو عقائد کو اللہ نے کنڈم کیا تھا، ضرب لگائی تھی، اس پر اپنے عقیدہ بنا کے یہ حاضر ہوئے. تو سورہ الفرقان میں آیت ہے باقاعدہ، غالباً آیت نمبر 30 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ. اور جو ایمان والا ہے وہ لوگوں پر گواہ رہے گا جن تک یہ بات پیش کی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پیش کی تھی، کیا بات؟ قرآن کی. وہی بات میں نے لوگوں تک کی پیش کی. میں نے تو بات یہ پیش کی تھی، اس نے کیا کر کے آیا؟ یہ تو دوسرے کر کے آیا. تو وہ جو گواہی ہے کنورٹ ہوتے رہیں گی ہر زمانے کے ساتھ میں. جیسے جیسی دنیا چھوڑی قیامت تک کے وہ گواہی کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں. کون سی گواہی؟ قرآن کی گواہی. قرآن کے مطابق جو زندگی بسر کرے گا تو وہ فارورڈ ہوتے جا رہی ہے. وہ گواہی رسول تم پر گواہ اور تم لوگوں پر گواہ. ساری انسانیت پر ایک ایمان والا گواہ رہے گا. سارے ایمان والے کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی بسر کی تھی. ہم اس دیش میں تھے، ہم بھی تو رہ رہے تھے نا ایمان کے ساتھ میں. زندگی بسر کی نا ہم نے. تم تک کی دعوت بھی پہنچائی. اس دیش کے سنویدھان نے منع بھی نہیں کیا تھا کہ ہم اپنے مذہب کی تبلیغ نہ کریں. سب بھی کرتے تھے اپنے مذہب کی تبلیغ، ہم نے بھی کی. ہم نے تو پہنچا دیا تھا اے انسانوں تم تک کے. لیکن تم نہیں چلے. اے ایمان والو تم تک کے قرآن کی بات پہنچائی تھی لیکن تم بس پیٹ سے پیدا ہونے والے مسلم بن کے رہے لیکن عمل پیرا نہیں ہوئے تم اللہ کی بات پر. تو تم اللہ کی لسٹ میں مسلم کہاں کہلائے؟ تم نام ماتر کے مسلم بنے رہے. وہ چیز رسول تم پر گواہ اور تم لوگوں پر گواہ. اس کی اگر تشریح کرے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ نکل جائے کھول کے بیان کرنے میں کہ رسول موجودہ پھر اس کے بعد والے ان پر. یعنی اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ ہے اصل. سورہ اثر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے لیے کوئی الگ الگ زمانہ نہیں ہے، ایک ہی زمانہ ہے. بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. پھر اللہ کیا فرمایا ہے کہ کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو. نماز پڑھنے کے حد تک کہ مت رکھو. اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ بس پڑھ لی نماز اور سمجھ لی کہ بس بہت بڑا کام کر دیا میں نے. اس کو قائم کرو، مطلب حق کی گواہی دو، کم مت تولو، دودھ میں پانی مت ملاؤ. ٹیچر ہے تو صحیح معنوں میں پڑھاؤ، لوگوں کو تعلیم دو. ڈاکٹر ہے تو لوگوں کا علاج کرو، لوگوں کو لوٹو مت. پلاٹ کا دھندا کر رہے تو پلاٹ میں گالی مت کرو. قرآن کی بات کر رہے تو صحیح معنوں میں قرآن میں جو چیز بتاؤ، قرآن سے ٹکرانے والی جو حدیث ہے اس سے پرہیز کرو. تو گویا کہ کیا ہوں گی؟ نماز قائم ہوگی تمہاری. یہ نماز کیا ہے اصل میں؟ پڑھتے جو دعا ہے
اور جو قائم کیا ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا قاعدے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، لوگوں تک کے پہنچانا اس چیز کو. اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ یہ بولیں کہ یہ ہوتا ہے ایمان والا. اور پھر نماز قائم کرو، مطلب وہ جو نیکی کے کام کو انجام دے دو. نماز پڑھنے کے بعد میں نماز کو قائم کر لو. قرآن میں 82 مقامات پہ نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر ہے. یہاں پر یہ آیا ہے 82 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ ہے. نماز یعنی کس کا؟ اللہ کا حق، کہ اللہ چاہتا ہے کہ نیکی پہ چلے، نماز پڑھے، رکوع سجود کرے، اور پھر جیسا رکوع سجود بتایا میں نے، پھر دن چریا اس کی ویسی بن جائے، اس ٹائپ سے اس کا ایٹیٹیوڈ ہو جائے. پھر آتا بندوں کا، اس میں بندوں کا زکوٰۃ دو. تمہاری استطاعت ہے تو پھر تم زکوٰۃ دو. پیسے کے معاملے میں استطاعت ہے تو زکوٰۃ نکالو اپنی. اور استطاعت ہے کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو بچاؤ، حق کی گواہی دو. تو زکوٰۃ مال کے معاملے میں جو بھی 2.5% آتا تو وہ دو. اگر نہیں ہے آپ کے پاس میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے پھر بھی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو زکوٰۃ دو. جو تمہارے میں جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت کے حساب سے تم اپنے کام کرو. ایک فقیر ہے، نہیں ہے اس کے پاس میں کچھ، تو سمجھتا میں آزاد ہوں. ارے گاڑی کو دھکا مارنے کی تو صلاحیت تھی، اٹھ کر گاڑی کو دھکا مار دینا تھا. کسی کی گاڑی مسافر کی بند ہو گئی تھی، نہیں اس نے پیسے نہیں دیا تو میں دیکھ کے بس بیٹھے رہا، بھیک مانگتے ہنستے. اس کی پوچھ ہو جائے گی اس سے، فقیر سے، بھیک مانگنے والے سے. اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. اور کس سے وابستہ ہو جاؤ؟ اللہ سے. یعنی کس کے لیے کرو سب ساری نیکیاں؟ نماز کس کے لیے پڑھو؟ اللہ کے لیے. نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ سے دعا کی تو سارے دن چریے کے کام، نیک کام کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے. الیکشن میں جیتنے کے لیے مت کرو، لوگوں کا نام نمود حاصل کرنے کے لیے مت کرو، ماں باپ خوش ہو جائیں گے اس کے لیے مت کرو. ماں باپ خوش ہو چاہے نہ ہو، میرا اللہ راضی ہو جائے کہ میں ماں باپ کی ایسی خدمت کر لوں. میرا اللہ راضی ہو جائے کہ لوگوں کو میں انسانیت کی خدمت کر لوں، بنیادی حقوق ان کو دے دوں. میں انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچا دوں، انسانوں کی مدد کر دوں، یہ تاکہ میرا اللہ خوش ہو جائے. اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. اللہ کی وابستگی کے تحت سارے نیک کام ہونا چاہیے. وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا. وہ ہے تمہارا مولا. مولا کون ہے؟ یعنی دوست کون ہے؟ اللہ تمہارا دوست ہے. کس کا دوست ہے؟ اللہ. ایمان والے کا. قرآن میں دیگر مقامات پہ بھی ہے، ہر ایمان والے کا دوست ہے اللہ. ہر ایمان والے کا دوست اللہ ہے، اور ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے. وہ ہے تمہارا مولا. کون؟ اللہ تمہارا دوست ہے. کس کا؟ ایمان والے کا. یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ صرف عالم صاحب کا ہی دوست ہے. اور ایک جنرل ایمان والے کے ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. ایک مسلم کا ایمان والا، اس کا دوست کون ہے؟ اللہ ہے. جس کا اللہ دوست ہے اس کو کس کو فکر کی ضرورت ہے؟ کس کی پرواہ کرے وہ؟ جس کا دوست اللہ بن جائے تو وہ کس کی کیا پرواہ کرے؟ اللہ کافی ہے اس کے لیے. کیوں سوچے کسی عالم کے بارے میں؟ کیوں سوچے کسی فاضل کے بارے میں؟ کیوں سوچے اور کسی کے بارے میں؟ جس کا دوست اللہ بن جائے تو اس سے اور کیا بڑی خوش قسمتی ہوتی. وہ ہے تمہارا مولا. جب ہم اس معاملات کے تحت زندگی بسر کریں گے تو وہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا دوست ہے. کیسا اچھا ہے وہ مولا، کیسا دوست ہے؟ اچھا مولا، اچھا دوست ہے. اللہ کافی ہر معاملے میں ہمارے لیے. بہت اچھا ہے وہ مولا، اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار، اور بہت اچھا مددگار ہے. ہر معاملات میں ہر جگہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، بہترین قسم سے مدد کرے گا. ایسے ایسے حالات سے ہم گزریں گے، اس حالت میں اللہ مدد کرے گا. جب تم اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو لوگ تم سے کہیں گے کہ ارے بھائی، لوگ خوشی سے دیتے تو آپ خوشی سے رشوت کیوں نہیں لے لیتے بابو صاحب؟ نہیں بھائی، اللہ کے لیے خوشی سے بھی نہیں لوں گا میں، کیونکہ رشوت حرام ہے. ارے بھائی، یہ پیمنٹ میں تو تمہارا گھر نہیں چلتا، تمہارا خود کا مکان بھی نہیں ہوگا، کرائے کے مکان میں زندگی گزر جائے گی، گزار دوں گا میں. پھر اللہ کی مدد. ایسا دوست ہے اللہ تعالیٰ، تمہاری اولاد سے نکلیں گی. اور جس کا تم تصور کرتے تھے کہ بھائی مشکل سے کرائے کا مکان نہیں، چھوٹا موٹا جھوپڑا مل جائے گا، کئی لاکھ روپے کی، کروڑ روپے کی بلڈنگ بنا دیں گے، اس میں تم زندگی بسر کریں گے. ایک جنرل ڈبے میں جانے والے، اے سی میں سفر کرنے والے بنا دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں. ایسی دنیا نصیب کرے گا. ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک معمولی بابو ہوتا، بابو اللہ ہوتا، رشوت نہیں کھاتا، اپنی اولاد کے لیے جہیز نہیں لیتا زندگی میں، خوشی سے بھی دیا تو لیتا نہیں، لیکن اللہ ایسا نوازتا کہ لاکھ اور کروڑ روپے میں اس کا اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا. تو یہ ہے. اب پھر اگر نہیں نوازا تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.
تو جو دعائیں کرتے ہیں ہم جائز دعائیں، تو وہ دعاؤں کا اللہ تعالیٰ صلہ روز آخرت میں دے گا ہم کو. ایسا نہیں کہ اللہ نہیں نوازا تو میں تو بوڑھا ہو گیا، موت کے قریب آ گیا، پہلی بھی ایسی زندگی گزارا میں نے کرائے کے مکان میں، یہ وہ، آپ بھی ویسی اولاد بھی کما نہیں سکی، تو کیا دوزخ میں چلے جاؤ گے؟ تم جمے رہو اس بات پر. جو ہماری جائز دعائیں ہیں اس کے اللہ تعالیٰ ایسے انعامات دیں گا. وہاں پر حدیث موجود ہے کہ یہ بندہ کہہ اٹھے گا کہ کاش کہ میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی. ایسے ایسے انعامات اللہ تعالیٰ وہاں پر دے گا. جو جائز دعائیں ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوتی، کہ بندہ یہ کہہ اٹھے گا کہ کاش کہ میری ایک بھی دعا اللہ قبول نہ کرتا دنیا میں. تو یہ نہ سمجھے دین و دنیا کی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا، آخرت میں بھی جنت دے گا. لیکن اگر ہماری قسمت میں دولت نہیں ہے تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ جو جائز دعائیں کی ہم نے ایسے ایسے انعامات دے گا. اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے گا ہمارے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو ایک عام ایمان والا ہونے کی حیثیت سے زندگی صحیح معنوں میں مسلم بن کے بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے. اور قرآن میں جو چیز اللہ نے بیان کی، اللہ جیسا سمجھانا چاہتا ہے قرآن کو اس طرح اللہ ہم کو سمجھا دے، اس طرح ہم سمجھنے والے بن جائے. ہم عالموں کے پجاری نہ بنے، ہم دوسرے جو لوگ ہیں کسی شخصیت کے پجاری نہ بنے، برے حسبیت والے نہ بنے. ہم ایمان کے معنی میں، ایمان کی حیثیت سے صحیح جہاد کرنے والے، جہاد کے معنی کو سمجھنے والے، انسانیت کے لیے کام کرنے والے، سمست مانو جاتی کے لیے ہم کام کرنے والے، انسانوں کے بنیادی حقوق کو سمجھنے والے، اور خصوصی طور پر ایمان والوں کے بنیادی حقوق کو سمجھنے والے ہم بنے. اللہ ہم کو ایسی توفیق دے. قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے کے اللہ ہم کو توفیق دے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے. یہی اللہ سے دعا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.